گھر کے اندر آپ کہیں کہ جناب میرے بچے سامنے بیٹھ جائیں میں لیکچر دوں اور وہ سیکھ جائیں گے، اس سے نہیں سیکھتے. گھر کے اندر عمل سے سیکھتے ہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بات کرنا یہ ان کی ذہن سازی کرتا ہے. آپ جو ہیں جس طرح ہیں وہ چیزیں منتقل ہو جائیں گی. انہوں نے دیکھا اپنے والد کو کبھی جائیداد کے لیے پریشان، کبھی دولت کے لیے پریشان، کبھی اقتدار کے لیے پریشان. کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ ابا جی رات کو رو پڑے اور شدید روئے تو بچے آ کے اماں سے پوچھے کہ اماں جی ابا جی کو کیا ہوا ہے؟ تو ماں کہ پتر تمہارے والد کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، یہ پریشان ہے، دیر ہو گئی ہے گئے ہوئے. اس کے اندر تڑپ ہے، یہ شہر رسول جانا چاہتا ہے. جب بچے یہ والی تڑپ دیکھیں گے تو پھر حضور کی محبت پیدا ہوگی، پھر نبی پاک کی غلامی پیدا ہوگی، پھر ذوق اور طرح کا. میرے ابا جی محرم شریف سے پہلے نا بڑی عید آتی ہے زلاج کی، تو ایک چاول بڑے اچھے لائے وہ اماں جی نے پکائے تو خوشبو بڑی عمدہ تھی، تو وہ بڑے خوبصورت چاول تھے، بڑے پسند آئے. کچھ دنوں کے بعد پھر گھر میں چاول پکے تو والد صاحب کہنے لگے وہ چاول کے دن ہے جو میں اس دن لایا تھا. تو والدہ کہنے لگی وہ پیارے بڑے تھے، صاف بڑے تھے، میں نے رکھ لی ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی نیاز دلوائیں گے. وہ زیادہ اچھے تھے، وہ میں نے ختم شریف کے لیے رکھے، نیاز کے لیے رکھے. دلوں میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں ماں باپ کے سبب سے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ یعنی یہ سارا کام ظاہر اور محبت ساری بچوں کے سامنے پیسوں سے ہوتی رہے، دولت اقتدار سے ہوتی رہے، اور انہیں کہ چل میں ہمیں لے کے جاؤں اور وہاں سے تو محبت سیکھ کے آ، وہاں سے بھی سیکھے گا، لیکن جو ہمارے عمل سے سیکھے گا وہ کہیں اور سے سیکھ سکتا. تو اپنے لہجوں میں، انداز میں، اٹھنے بیٹھنے میں حضور کی محبت کا غلبہ کریں. درود پاک بہت کثرت سے پڑھیں اور ذوق شوق سے پڑھیں. نعت کا مزاج بنائیں. نعت کا تعلق عشق سے ہوتا ہے، آواز سے نہیں ہوتا. نعت گنگنایا کریں اپنی زبان، اور اتنی کہاوتیں کہانیاں باتیں جو یاد ہے تو نعتیں بھی تو یاد ہونی چاہیے. حضور کا ذکر پاک کریں، نبی پاک علیہ السلام کے فضائل خصائل شمائل ان کو سنائیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.